السلام علیکم دوستوں یہ داستان ہے اس بدبخت اور متکبر بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے عظیم کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ نمرود جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ 3000 سالوں بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپا دیا گیا؟ طوفان نوح کے بعد بابل، سنار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنی شروع ہوئی۔ ان علاقوں پر حام بن نوح کی اولادوں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ میں نمرود بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج تاریخ میں سب سے پہلے نمرود نے ہی سجایا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل آس پاس کا ہے۔ نمرود دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب یعنی آسیریا یا سومیری تہذیب کا سب سے پہلا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا نمرود نے کافی لمبی عمر پائی۔ وہ 400 سالوں تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی ہے۔ لفظ نمرود کے معنی ہیں باغی یا بغاوت کرنے والا۔ چونکہ نمرود نے خداوند سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ آپ کا مسکن شہر بابل کے قریب ار کا علاقہ تھا۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے تمام بتوں کو بھی توڑ دیا۔ لہٰذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے بطور سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ بابلی لوگوں نے ایک مقام پر بہت بڑا الاؤ روشن کیا۔ کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد میں موجود چیزیں خاکستر ہو، آس پاس کے درخت جھلس کر کوئلہ بن گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ان شعلوں میں پھینک دیا گیا، لیکن خالق کائنات کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا، اے ابراہیم، واقعی تیرا خدا عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ میں اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی یا کار خیر قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ تو اس خدا پہ ایمان نہیں لائے گا۔ نمرود نے جواب دیا، اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال وہاں کچھ عقل مند اور بیدار لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور و تکبر سے ہنستا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آخر کار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور اسے یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے اس سے کہا کہ اے نمرود، اس خدا سے ڈرو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا، لہٰذا فرشتے نے اسے اپنا لشکر تیار کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں کی فوج نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔
جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود درد کی شدت سے بے چین ہو گیا۔ جب وہ ہاتھ سے اپنے سر پر مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تھا تو نمرود اسے اپنے ہاتھ کا بوسہ دینے کے بجائے اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرنے کو کہتا۔ نمرود کی یہ حالت 40 سال تک رہی اور آخرکار نمرود ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ قدیم سومیری کتابوں اور یاسیر کے صحیفے کے مطابق نمرود کی بیوی کا نام سمیرامس تھا۔ ان سے نمرود کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تاموس تھا۔ یہ لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے جسے کتابوں میں ناپاک تثلیث کہا گیا ہے۔ انہیں دیوتاؤں کے روپ میں بابل اور سومیری کے لوگ پوجتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔